اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان جاری ہے اور ماہ رمضان میں روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم قرآن کریم کے کسی موضوع پر گفتگو کرواتے ہیں، اور گفتگو کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہماری قدم قدم پر کس کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں قرآن کریم سے روشنی فراہم کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا موضوع ایک بہت اہم ترین موضوع سمپل یہ ہے کہ اولاد کے حقوق۔ عام طور پر گفتگو ہوتی ہے کہ اولاد کی ذمہ داریاں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان اشکر لی ولوالدیک وغیرہ وغیرہ وبالوالدین احسانا۔ یقیناً اور والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی کیسی عظیم آیات ہیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی والدین پر اللہ تعالیٰ نافذ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وغیرہ وغیرہ بہت ساری آیات۔ اور یہ کہ یہ مال اور اولاد یہ سب آزمائشیں ہیں دنیا کے حوالے سے، لیکن یہ اولاد کی جو پرورش ہے، اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کی تربیت ہے، یعنی ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، اس سے پہلے ایک مسلمان باپ اور ایک مسلمان ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اولاد ابھی بطن مادر میں ہوتی ہے تو ماں جو تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے، اس کے اثرات بھی اس اولاد پر مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم نے یہاں رکھی۔ جب اولاد دنیا میں آ گئی، وہ بیٹا یا بیٹی، بہترین نام اس کا رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کے دونوں کانوں میں اذان دو، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت بھی کہو کہ اے میرے بیٹے اور اے میری بیٹی، تو دنیا میں آیا ہے تو تیرا ایک کام یہ بھی ہے کہ تو اقامت دین کرے گا یا کرے گی۔ خواتین و حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوگی، اور سیکھیں گے ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین علامہ اویس احمد صاحب سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ہمیشہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ علامہ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بڑی ذمہ داری ایک امتی باپ پر، ایک امتی ماں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفویض کرتے ہیں، تو اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بہت شکریہ انیق احمد صاحب۔ ابتداءً میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات طیبات آپ مختلف موضوعات پہ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا جو طالب علم ہے اس کے تار چھڑ جاتے ہیں دل کے۔ آپ نے بڑی خوبصورت آیات کی اس موضوع پر، بہت اہم موضوع ہے، اس پر تلاوت کی تو قرآن کریم کی کچھ آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے اولاد کو ہمارے لیے ہبہ اور تحفہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سورۃ الشورى میں فرماتا ہے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یَهَبُ کے الفاظ ہیں، وَهَبَ یَهَبُ کے معنی ہوتے ہیں ہبہ کرنا، تحفہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو بیٹا تحفے میں دیتا ہوں اور کسی کو بیٹی تحفے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں کا تحفہ عطا فرماتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بناتا ہوں۔ اولاد دینا نہ دینا، بیٹا دینا بیٹی دینا، یہ سب میرے فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اسے ایک تو تحفہ قرار دیا ہے ہمارے لیے، اس کی رحمت اور اپنا فضل قرار دیا۔ دوسری طرف یہ خدا کے نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے رب سے اولاد مانگا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن میں سورہ مریم میں بڑا خاص ذکر ہے، وہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ربی حبلی من لدنک، کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ہبہ کے طور پہ ولد اور لڑکا عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے۔ اور پھر دعا دیکھیں ایک نبی کی کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اولاد بھی ایسی دینا جس سے تو راضی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی اولاد نہ دینا کہ جو تیری ناراضی کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ وہ تجھ سے راضی ہو، تو اس سے راضی ہو، مجھے ایسی اولاد عطا فرما۔ یہ نبی کی دعا۔ اور پھر جواب میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جب انہیں بشارت دی حضرت یحییٰ کی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، خاص بات یہ ہے کہ رب یوں فرما رہا ہے کہ اے زکریا آپ نے دعا کی، ہم صرف بیٹا نہیں عطا کریں گے، بیٹے کا نام بھی عطا کریں گے، نام بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی حدیث بیان کی اشارہ کیا کہ بچوں کا نام رکھنا، تو نام رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور نام رکھنا یہ خدا پاک کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ کا نام رکھا اور فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا بچہ ہم نے پہلے اس نام کے ساتھ نہیں دیا، یہ نام آج ہی ہم نے اتارا ہے۔ جیسے حسن و حسین کے نام جنت سے اتارے گئے، حضرت یحییٰ کا نام بھی اسی طرح جنت سے اتارا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک تمہید ہے کہ وہ ہمیں اولاد کی نعمت اور اس کو تحفے کے طور پہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں بیوی عطا فرما، ہمیں اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس تصور کے ساتھ قرآن اولاد کی بات کرتا ہے، ہماری ازواج کی بات کرتا ہے اور ہماری فیملی کی بات کرتا ہے۔ اور اسی دعا کو ذرا آگے بڑھا لیں تو ایک ذمہ داری بھی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ اولاد ایسی ہو
کہ ہمیں اس کے ذریعے تقوی والوں کا امام بنا دے۔ سبحان اللہ، میرے سبحان بیٹے کی اللہ۔ وجہ سے، میری بیٹی کی وجہ سے کوئی مجھے دیکھ کر کہے کہ تم تو تقوی والوں کے والد ہو، تقوی والوں کے امام ہو۔ سبحان یہ بڑی اللہ، اہم سبحان بات ہے اللہ، کہ جو قرآن کریم اس ضمن میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور اسی میں ایک جو اولاد کی تربیت کی فکر ہے سورۃ الطور میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تربیت سے پہلے ذرا سا جو آپ نے بات فرمائی، جو بہترین بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، رب حبلی من الصالحین بھی ایک دعا آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما لیکن وہ صالح ہو، صالح اولاد، نیک اولاد کی دعا، آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا، اور یہ سارا نبیوں کی دعاؤں کی سنتیں ہیں۔ ٹھیک، اور جس مقام پر ہم تھے کہ سورہ طور کی آیت کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے قالو، وہ اہل جنت کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، جی، ہم اپنے اہل میں مشفق یعنی تھوڑا بے چین رہا کرتے تھے کہ ہم نے اولاد کو کیسے سنبھالنا ہے، اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ تو اس بے چینی کو اس مقام پہ قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآن کریم کے وہ بنیادی اصول ہیں یا بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اولاد کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور پھر جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اس میں تربیت اولاد کا بنیادی نقش اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اے ایمان والو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی تم نے جہنم سے بچانا ہے ان کی تربیت کر کے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں رب کائنات یہ فرما رہا ہے علموا اولادکم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیا کرو اور اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مختلف روایات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ ایک چیز تو متفقہ طور پر صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے یہ تربیت دی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی اولاد کو جو تم نے سب سے بہترین تحفہ دینا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں حضور نے جاگزیں کیا۔ جو بچے حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے ان کی خود حضور نے تربیت کی، اور جو صحابہ حضور کے ساتھ جڑے انہیں سکھا کر حضور علیہ السلام نے ان کے بچوں کی تربیت کرائی۔ کیا بات، بچوں میں آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی حضور کے، بچپنے سے حضور کے ساتھ رہے، بچپن سے حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فکر کو معاشرتی فکر بنایا، ماحول کی فکر بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں انسان غفلت کا شکار ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس ضمن میں، تربیت کے ضمن میں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو بھی وہ بھی ذکر فرمائیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اب یہ تربیت کے اصول آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ، بیٹے کا نام نہیں لیا اس مقام پہ، اور اسے بیٹا بھی، کیونکہ بیٹے کو کہتے ہیں بنی، اور بنی اگر بنی ہو جائے عربی میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں او میرے پیارے بیٹے، او میرے لاڈلے بیٹے۔ تو ایک تو ہمیں قرآن و حدیث پہلا اصول یہ سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہو، ان کے ساتھ محبت کے ماحول میں رہو۔ ڈانٹ ڈپٹ اصل نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے اصولوں میں ایک الگ سطح اور لیول ہے۔ پہلے کوشش کرو کہ محبت سے ان کو، کہاں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں قرآن یہ آیت اتار رہا ہے یا بنیہ، او میرے پیارے بیٹے۔ تو ایک تو حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے کوئی کام کہا اور میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، حضور میرے پاس آ گئے لیکن مجھے ڈانٹا نہیں۔ تو پیار محبت بچوں کے ساتھ اصل ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہایت دوستانہ ماحول میں بات کریں، ان سے ہر بات کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، یا بنیہ۔
پھر کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے عقائد کو اس نے پرموٹ کرنا ہے، یا اس نے ذہن بنانا ہے، یا اس نے تربیت کرنی ہے کہ اصل اللہ سے تعلق ہے، سبحان اللہ، شرک نہیں آنا چاہیے، توحید آنی چاہیے، کہیں اللہ سے دوری نہیں آنی چاہیے، اللہ کی محبت آنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ محبت آپ نے بچپن سے ہی اپنے بچے کو سکھانی ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے توحید کا تعلق مضبوط کرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی انہیں مقصد حیات بتایا جائے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، جی، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن اس سے قبل اب ہم اس طرف آئیں گے کہ تربیت کن خطوط پر کی جائے۔ لیکن جب بچہ، میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی وہ بطن مادر میں ہے، سبحان اللہ، اور وہ ماں، یعنی اب ماں، اس کی ایک ذمہ داری ہے نا، ایک ماں، یہ ایک عام ماں نہیں ہے، دنیا میں بہت ساری مائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ امتی ماں ہے۔ سبحان تو اللہ، جب یہ تلاوت قرآن کریم کرتی ہے تو وہ بچہ جو دنیا میں ابھی نہیں آیا، اس پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، میں عرض کروں کہ ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ والدہ سے کہتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بیمار ہے تو آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، کہ ایک دودھ کے اثرات منتقل ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر اس کا ایک اثرات کا جو آپ کے جین سے، جو آپ کی روحانیت سے، آپ کے بلڈ ریلیشن سے جو آپ کا ایک تعلق ہے، کہ دیکھیں تربیت آپ پر اسی لیے ڈالی گئی کہ اس تربیت سے پہلے اللہ نے آپ کو، اس بچے کو آپ کا بچہ بنایا، والد بنایا، والدہ۔ ایک اللہ کہتا ہے ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے یہ خدا کی رحمت کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس میں سے اللہ نے حصہ دیا، بڑا شفیق بنایا، مہربان بنایا۔ تو اس کا روحانیت سے بڑا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ صاف بات یہ ہے کہ جب نکاح کے بعد ایک مرد، ایک اس کی بیوی جب اپنے قرب کے تعلقات میں جاتے ہیں، اس کو سنت کے مطابق ڈیولپ کیا گیا کہ آپ قرب میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قریب ہوں۔ کیوں؟ اس کا اثر بھی آپ کے بچے پر پڑنا ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھیں کہ ایک والدہ قرآن پڑھنے والی ہو، ایک والدہ نماز پڑھنے والی ہو، تو اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اس کے بچے کی طرف، اس کی بچی کی طرف وہ منتقل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس عرصے میں، جب وہ اس کی باڈی کا حصہ ہے یا بننے والا ہے، اس کے اثرات اسی کے جسم کے ساتھ اس میں منتقل ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا ایک بڑا تعلق ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جو لوریاں ہیں وہ بھی قرآن کی لیتے ہوئے آئے ہیں، اور کتنے ہی بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو ایک عالم ارواح کی تلاوت سنائی دیتی ہے کہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کہیں پہلے پڑھا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو وہ کہاں تھا قرآن؟ وہ اس کی ماں نے تلاوت کیا ہے، تو وہ اسے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ قرآن میں کہیں سن کر آیا ہوں، الست بربکم کی صدا کی طرح۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ، قرآن کریم نے جب یہ لازم کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہو رہی ہے جس طرح ایک فیملی پلاننگ کی بات کی جاتی ہے، ایسے ہی یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ رشتہ ازدواج میں بند جاتے ہیں اور ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہوتی ہے، اسی وقت سے ان کے لیے پاکیزگی کا ماحول بنانا، اور اگر وہ پاکیزہ ماحول میں آئے، قرآن پڑھنے والے ماں باپ کے گھر میں آئے، تو یقیناً اس کی روح بھی قرآن کے ذکر سے سرشار رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ماں پڑھ رہی ہے تو وہ بچہ جو پیٹ میں ہے ماں کے، وہ سن رہا ہے، اثرات پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو میڈیکل سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ وہ ماں جس کمرے میں رہ رہی ہے، جو ان وڈ بی مدر ابھی ماں بنے گی، تو اس کمرے کا جو کلر ہوتا ہے، اس کلر کو بھی ایک خاص کلر کمرے میں ہونا چاہیے، اس کے اثرات منتقل، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جو تصویر اس کے سامنے ہے، جو سینری اس کے سامنے ہے، اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ تو ایک بہترین مناظر، بہترین جو سینریز ہیں وہ کمرے میں لگائی جائیں، یہ تو آج ڈاکٹرز کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ لیکن قرآنی آیات جب اندر جا رہی ہیں سماعت کے ذریعے، تو وہ اولاد کہاں، اللہ اکبر۔ اور جو آپ نے بات فرمائی نا کہ لوری میں
قرآن اور درود شریف. درود شریف. تو جو بچے ماؤں سے لوریوں میں درود شریف سن لیتے ہیں تو ان کے بگڑنے کے بھٹکنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. بنسبت اس کے بہت پیاری بات آپ نے کہی, بنسبت اس کے کہ گود میں جو ہے وہ گانوں کی لوری ہو یا آپ فلمی سین مناظر دیکھ رہے ہوں اور وہ بھی اپنے اثرات لے کر آئے. جی بالکل, ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ ماں بیٹھی بھی اب اولاد پیٹ سے دنیا میں آ گئی. اب وہ بچہ دودھ پی رہا ہے لیکن وہ ماں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس ڈرامے پر کہ جس ڈرامے میں یہ تعلیم کیا جا رہا ہے کہ ماں, جو اس کی ماں ہے اور اس کا باپ یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق کیسے کروائی جاتی ہے, یا جو شوہر ہے اس کا اپنی سالی کے ساتھ افیئر کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ ماں بیٹھی ہوئی اور ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہے. تو وہ کیا ان فحاشتوں کا اثر پڑے گا. اور آیت میرے ذہن میں جو آئی نا آپ کی خوبصورت گفتگو سے, جو آپ نے اس کو موجودہ سائنس سے ریلیٹ کیا, میں کہتا ہوں کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور وہ مصور بھی. جی جی, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ. اگر ماں باپ خدا کو راضی کرنے والے ہوں تو وہ کیسی تصویر بنائے گا اس بچے کی ماں کے رحم میں, اور اگر یہ نافرمان ہے تو کیسی تصویر بنے گی. یہ سب آپ پر, ہم ذمہ داریوں پہ بات کر رہے ہیں, بڑی بنیادی ذمہ داری آپ لے کر آئے کہ ایک یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوگا 6-8 سال کا ہوگا میں اس کو کچھ سکھانا شروع کروں گا یا سکھانا شروع کروں گی, آپ کی شادی ہو گئی, آپ کے بچے کی تربیت شروع ہو گئی. آپ اس کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے آپ دیکھیں نا حقوق, اگر مذہب کے حقوق کی بات کریں تو بچہ جو پیٹ میں ہے اس کے حقوق ہیں, وہ گود میں ہے اس کے حقوق ہیں, حتیٰ کہ قبر میں بھی جا کے اینڈ میں اترے گا تو اس کے کفن دفن کے, یعنی اسلام صرف بیچ کی زندگی کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام مذہب ہی ایسا ہے کہ وہ پیدائش سے پہلے کے حقوق کی بات کرتا ہے اور موت کے بعد کے حقوق کی بات کرتا ہے. ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ غافل ہو جائیں اس چیز سے؟ یہ اس پروگرام کے توسط سے ہم قرآنی آیات کے ضمن میں یہ بڑا بنیادی پیغام ہے. اور اللہ ارحام میں مصوری کر رہا ہے. یصورکم فی الارحام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ظاہر ہے جیسا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب بچہ دنیا میں آ گیا, وہ بچہ ہو یا بچی ہو, اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے سو دے. اب اس کا بہترین نام رکھنا ہے. سبحان اللہ. میں نے نام کے حوالے سے عرض بھی کیا کہ اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بچوں کے نام جیسے اپنے محبوب بندوں کے حضرت یحییٰ کا نام رکھا. جی نام رکھنا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور اس کا بھی اسی طرح شخصیت پہ اثر ہے اگر اس سے اس کو جوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے نام جو بے معنی تھے یا کسی نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے تھے, جیسے حرب رکھا گیا, مولا علی نے بچوں کے نام رکھے حرب, جنگ و جدل, حرب سے ہٹاؤ حسن, حسن خوبصورتی. تو اثرات دیکھیں اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نام پسند سے رکھا کرتے تھے, اگر ناپسندیدگی دیکھتے تو تبدیل کر دیا کرتے تھے, یا کبھی ایسا ہوتا تھا ایک آدھ حرف کی چینجنگ کر دیا کرتے تھے جس سے معنی بہتر ہو جائے, اور آپ نسبت والے ناموں کو پسند کیا کرتے تھے. انبیاء کرام کے نام پہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم. تو آپ نے نسبت والے ناموں کی طرف متوجہ کیا, جو نیک فالی کے نام ہیں جس میں اچھائی کے معنی ہیں ان ناموں کی طرف متوجہ کیا. تو اپنے بچے کا آج یہ ہوتا ہے, آپ یقین کریں, کیونکہ ایک مسجد سے تعلق ہے, خطابت سے تعلق ہے, لوگوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نام رکھیں جو دنیا میں نہیں رکھا گیا. اور پھر دوسری بات اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی جو قرآن میں ہے, استغفر اللہ, یہاں شاید ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں, ایک صاحب آ کے بچی کا نام زانیہ رکھا ہوا ہے, جی قرآن میں آیا. میں نے کہا بھائی اس کا معنی تو دیکھو, قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہے, شداد بھی آیا ہے, قرآن نے جو با معنی اور اچھے نام, تو انہوں نے زینت کے معنی میں لینے کے لیے یہ کہاں سے جی نیٹ سے اٹھا لیا میں نے. تو حضور کی سنت یہ ہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے پوچھا, سنن بیہقی کی حدیث ہے, یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد
والد کا جو معاملہ ہے اس کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا، جی فما حق الولد، بیٹے کا کیا حق ہے یہ تو بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کا حق یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، اس کا بڑا پیارا نام رکھے، سبحان اللہ، وَيُؤَدِّبْ وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ، اور اپنے بیٹے کو بڑا با ادب بنائے۔ تو نام رکھنا حضور نے حق قرار دیا ہے، اچھا نام رکھنا، با معنی نام رکھنا۔ میں تو کوئی مجھے کہتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی آپ 10-12 نام رکھ لیں جو آپ کو رکھنے، ان میں سے مجھے دے دیں، میں سلیکٹ کر کے آپ کو دے دوں گا، کیونکہ میں جو دوں گا وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے با معنی نام رکھیں، نسبت والا نام رکھیں، یہ ایک حقوق میں سے ہے، اس کے اثرات بھی بچے پہ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نام، وہ انبیاء کے ناموں میں سے کوئی انبیاء نام کے ہو، ناموں میں سے، کوئی صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام صحابہ ہو، کرام کے، صحابیات کے ناموں میں صحابیات سے کے کوئی نام، نام ہو، صحیح، اگر بیٹی ہے تو ازواج مطہرات کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام نسبت ہو۔ والے ناموں، عبد الرحمن اور عبداللہ بہترین نام ہے۔ بہترین نام ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ کے اللہ رسول نے علیہ فرمایا کہ وسلم۔ عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہے، اور پھر اس میں جو حضور اللہ پاک کے دیگر صفاتی نام ہیں، 99 ناموں میں سے کسی کے ساتھ بھی عبد لگا کر کہ اس کا بندہ صفتی نام کے ساتھ، جیسے جو ہے وہ عبد الہادی نام رکھا جاتا ہے، عبد الشکور نام رکھا جاتا ہے، عبد الغفور نام، یہ بہترین ناموں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام، اور پھر حضور علیہ السلام کے نام ہیں 99 نام، ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیا جائے۔ حضور کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات اور گزشتہ انبیاء، جس طرح قرآن نے ان کی فہرست دی ہے، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین۔ قرآن نے ان کے باقاعدہ نام لیے ہیں، تو وہ نام نسبت والے ہیں، ان میں سے کوئی رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا یہ فرمائیے کہ عقیقے کا تصور کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 دن کے اندر عقیقہ ہو جائے، تو عقیقے کی کیا اہمیت ہے؟ اور بیٹے کے لیے عقیقہ اور بیٹی کے عقیقے میں کوئی فرق ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی سنت قرار دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حضرت حسین کا جو عقیقہ ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ فرمایا کرتے تھے۔ اس دن جو ہے وہ بال بھی مونڈ لیے جاتے تھے، اور چاندی ان بالوں کے وزن کے برابر کر کے وہ صدقہ کر دی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جانور، بچوں کے لیے جو بیٹے ہوں ان کے لیے 2 جانور، اور جو بیٹی ہو اس کے لیے 1 جانور جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ مسنون ہے، اس میں جانوروں کی جو تعداد ہے اس میں بیٹی میں بھی 1 اور بیٹے میں بھی 1 ہو تو بھی اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، وہ عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ اس میں یہ ایک شکرانہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کر دیا ہے، تو یہ اللہ کے لیے ایک شکر کا طریقہ ہے، اور اس شکر کی برکت سے کہ جب آپ نے ایک جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا تو اس سنت سے یہ بڑا جو ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ اس سے بہت سارے حادثات و آفات اور مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے یہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات دن گزر جاتے ہیں جیسے آپ فوری نہیں کر سکے ہیں یا بھی استطاعت نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن کچھ دیر بعد آپ کی جیسے استطاعت قائم ہوتی ہے کچھ ٹائم کے بعد، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے دن ولادت ہوئی ہے تو آپ جمعرات والا دن رکھ لیں، وہ کوئی بھی بعد میں ہو تو وہ 7واں دن ہی بن جائے گا اس نسبت سے، تو 7ویں دن جو ہے وہ ان کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اس وقت ہو گیا تو مسنون ہے، بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات کوئی جوانی میں اپنا عقیقہ کرنا چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے پہلے نہیں کیا، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، وقت کی یا تحدید و تعیین نہیں ہے، اس میں سہولت ہے، آسانی سے کبھی بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صدقہ ہو جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اچھا، اب مولانا وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، عقیقہ اس کا ہو گیا، اس کو علم سکھاؤ، اس کو ادب سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو علم و ادب یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت میں جتنا کر سکتا ہوں بہترین وسائل استعمال کرتے ہوئے میں اپنی اولاد کی تربیت کروں، تو وہ تربیت کن خطوط پر ہو، علم کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے؟
اس میں دو جہتیں قائم ہو جاتی ہیں، ایک تو ظاہری تربیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت کا تعلق انسان کی ظاہری وضاقتہ سے ہے، اس کے جو ظاہر کے جتنے معاملات ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق و رویہ کیسے رکھے، وہ اپنے معمولات کیسے ترتیب دے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور باطن کا جو تعلق ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کیسا تعلق رکھے میرا بچہ، اس کے اخلاق کیسے ہوں، اس میں صبر کتنا ہے، اس میں توکل کتنا ہے، اس کی شخصیت کے اندر اعتدال اور بیلنس کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو مطلق جملہ ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم، اولاد کو تعلیم دو، وادبوا، اور ادب سکھاؤ۔ اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہم مار کے نماز بھی پڑھا لیں گے، جب بچہ بڑا ہوگا مار کے قرآن بھی پڑھا لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا بالکل برعکس کانسیپٹ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جنت کا شوق دلا دو، جہنم سے ڈرا دو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دو۔ وہ بچپن سے ہی کوئی کام کرنا شروع کرے تو اللہ کی محبت میں ہی کرے، یہ اس کی نیت بناؤ، بیٹا یہ کام آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کریں گے تو اللہ اس کا یوں اجر دے گا، اللہ یوں عطا فرماتا ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ بچپن سے ہی جب اس کے ذہن میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی تو وہ یقیناً اپنی ساری زندگی میں آپ کے کہے بغیر بھی نیک کام خود کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے ادب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ اللہ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے 7 سال 10 سال کی عمر میں نماز کی بات کی ہے، یعنی بہت بچپن ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ 2 چیزیں بچوں کو بنیادی طور پر اگر آپ سکھا دیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ نمبر 1، اس کو بڑے اچھے طریقے سے بچپن سے ہی وضو کرنا سکھا دیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بچے نے کیسے وضو کیا پورا، کہ ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ بچوں کو باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ پورا چہرہ دھونا، پوری طرح صفائی طہارت، یہ آپ بچے کو سکھائیں۔ اور ساتھ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ سکھائیں۔ ایک بچہ آپ خود بھی اس کو جو نماز پڑھ کے دکھائیں اس میں جلدی نہ ہو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی کسی نے جلدی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو آپ خود بڑے سکون سے گھر میں نماز پڑھیں اور بچہ پورا ٹائم لے کے 10 سال کی عمر میں بھی اس کو سکھائیں کہ بیٹا طویل نماز پڑھنی ہے۔ تو کہا انشاءاللہ ساری زندگی نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے شاید تہجد بھی نہ چھوٹیں اگر اس کو اسی عمر سے لطف آ گیا اس نماز کا۔ اور دوسری چیز آخرت کے لیے اور دنیا سے تعلق کے لیے لوگوں کے ساتھ خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ بچے کو بچپن سے سکھائیں۔ فلاں کا کام کر دو، فلاں کی کام آ جاؤ۔ یہ 2 چیزیں، اچھی نماز، اچھا وضو، ہمیشہ اس کو پاک رکھے گا، اس کو نمازی رکھے گا، اور وہ کبھی دھوکے فریب میں نہیں جائے گا۔ اور کسی کے کام آنا، ایک بڑی پیاری بات چند دن پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا ذہن اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لینا کیا ہے، یہ ذہن بنانا کہ مجھے دینا کیا ہے، ید العلیٰ خیر من ید السفلی، یہ بچے کا ذہن بنانا ہے تربیتی اعتبار سے کہ بیٹا اللہ دینے والا ہے اور تم آگے اس کو تقسیم کرنے والے ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ اصول ہیں کہ جن کو حضور نے علموا کے ضمن میں یا حضور علیہ السلام نے ادبوا کے ضمن میں، اور ایک جگہ پہ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ، علم، ادب اور قرآن، یہ 3 چیزیں بچپن سے ہی اپنے بچے کو خوبصورتی کے ساتھ سکھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بیٹا تمہارا ہاتھ نیچے والا نہ ہو، تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو، اور دنیا میں بے فیض نہیں رہنا، اپنی ذات سے انسانیت کو فائدہ ہی پہنچانا۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کتنی اہم بات ہے کہ وضو کرنا سکھا دیا جائے بچے کو، اور وضو کے اثرات پھر دیکھیے تا عمر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ اپنی امت کو قیامت والے دن کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چمکدار چہروں سے پہچان لوں گا میں، وہ چمکدار چہرے وضو کی وجہ سے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ
ہم فیہا خالدون، میرے بعض بندے قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چمک آئے گی کہاں سے؟ کہا میرے صحابہ جو وضو کرتے ہو نا یہ چہرے کو چمکائے گا، یہ بازوں کو چمکائے گا، یہ پاؤں کو چمکائے گا، چمک چمک کے آ رہے ہوگے اور میں فخر سے کہوں گا یہ میرا امتی ہے، وضو کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور آپ اس ضمن میں دیکھیں اپنے موضوع کے حساب سے مجھے ذہن میں آیا کہ حسن و حسین بچے ہیں، ایک بزرگ سے کہتے ہیں ہمارا وضو تو دیکھ لیں۔ جب انہوں نے وضو دیکھا تو کہا بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میں اپنا وضو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ یعنی نبوی گھرانے میں یہ تربیت کا اصول تھا کہ 6-8 سال کا بچہ ایسا وضو کیا کرتا تھا کہ بزرگ اس سے سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل فرمائی۔ ہوس، لالچ، طمع، حرام سے حضور علیہ السلام نے امام حسن سے کسی نے پوچھا آپ کو حضور نے کوئی حدیث بیان کی ہو؟ کہا بہت ہیں، ایک تمہیں سناتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے منہ میں ڈال لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوہ کوہ، یعنی اس کو تھوکو، تھکاؤ۔ تو میں نے اس کو تھوکا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آل رسول ہو، اہل بیت پر یہ صدقہ حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ذہن بنایا کہ کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا، حلال کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹے بچے کی تربیت جو 8 سال یا 7 سال یا ہو سکتا ہے 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے سکھایا ہو، اور یہ سبق تھا جو حضرت حسن اپنی آخری عمر تک لوگوں کو سکھایا کرتے تھے کہ مجھے بچپن میں اللہ کے رسول نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی تھی۔ تو اپنے بچوں کو ہر چیز میں جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ملازمین تمہارے تحت تھے، تمہاری اولاد تمہارے تحت تھی، جن لوگوں کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا تھا تم نے ان کے لیے کیا کیا، تم نے ان تک خیر کی بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، ان کی تربیت کی یا نہ کی۔ یہ پہلے اللہ والدین سے پوچھے گا، پھر بچوں سے بعد میں پوچھا جائے گا۔ تو ذمہ داری کے اعتبار سے جو والدین کا مقام ہے، ایک استاذ کا معاشرے میں مقام ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کو آپ نے ولادت سے پہلے سے جوڑا ہے، تو یہ انسان کی فکر کے لیے وسعت کے بڑا باعث ہے۔ تو یہ یقیناً دین کا حصہ ہے یہ ساری تربیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ گھروں میں برکتیں آئیں نا، برکتیں آئیں، یہی بچے یہ بڑے ہو کر یہ میرا اور آپ کا بیٹا کل کا باپ ہے، میری اور آپ کی بیٹی کل کی ماں ہے، تو ان کی ذمہ داریاں ان کے علم میں ہوں کہ ہم ایک روایت پیش کر دوں آپ کے اس جملے پر بھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت زمانہ مستقبل کے معاملات دیکھ کے کرو، کیونکہ تم جس سے دوچار ہوئے ہو خدا انہیں نئے زمانے سے دوچار کرے گا۔ یعنی آپ تمہیں جو زمانہ ملا تھا وہ اور تھا، ان کا زمانہ اور ہے، کو بہت آگے کا زمانہ ملا۔ تو دین پرانا نہیں ہوتا، دین ہر عہد کے ساتھ چلتا ہے، حالات معاملات جی، لیکن یہ کہ بنیاد جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ وضو سے بات شروع ہو رہی ہے، اس کا اچھا نام ہے، ماں تلاوت کر رہی ہے، اثرات اندر تک جا رہے ہیں، عقیقہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک دینی کلچر ہے۔ اس دینی کلچر کو گھر میں پروموٹ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ابن ابی سلمہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے حضور کے ساتھ رہا، تو ایک دفعہ میری اپنا یہ معاملہ تھا کہ جیسے کبھی کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں ہر جگہ ہاتھ مار دیا، تو حضور نے ایک دفعہ دیکھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہاری پلیٹ میں تمہارا سب سے قریب کا مقام ہے وہاں سے اٹھا کے کھاؤ، اور ہاتھ کو دائیں بائیں نہ پھیلاؤ۔ یعنی ایک ایک چیز اللہ کے رسول سکھا کر گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام مجھے نصیحتیں کہہ رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظوکا،
تو اللہ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، اللہ تیری ساری زندگی محفوظ کر دے گا۔ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ تیرے سارے کاموں کو پورا کر دے گا۔ تو اور آپ فرمایا کرتے تھے النصر بالصبر، اے عبداللہ مدد اللہ کی صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر آپ کے اندر ہوگا تو اللہ کی طرف سے نصر اور مدد آئے گی۔ حضور علیہ السلام ایک ایک بچے کو جو حضور سے جڑا ہے، آپ نے ایک ایک چیز میں اس کی تربیت کی ہے، اس کو خدا کے در تک پہنچایا ہے، خدا سے مانگنا سکھایا ہے، اس کو وقار سکھایا ہے، اس کو معیار سکھایا ہے، اس کو بڑا پن سکھایا ہے، زندگی جینے کے اصول سکھائے ہیں۔ اور یہ یقیناً والدین پر لازم ہے کہ ان آیات و احادیث کی طرف متوجہ ہوں اور اسے اپنی اولاد کے لیے نصاب بنا کر اس کی طرف تربیت اولاد میں مشغول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ذکر فرمایا تو مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ تو بچوں کو بتایا جائے کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی اچھی تو اولاد وہاں تک کیسے پہنچے گی کہ وہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ اولاد اور یہ جو بیویاں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یوں ہی نہیں بن جاتی، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا مولانا، انفاق، صدقات، خیرات یہ اولاد کے ہاتھ سے کروائے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو مستغنی بنائیں، جی، بچوں کو محتاج نہ بنائیں، یعنی دولت کی محبت ان کے دل سے نکال دیں۔ اور یہ کہ مستغنی، اللہ اکبر۔ اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا لفظ ہے سیر چشمی، سبحان اللہ، سیر چشمی، کہ سیر چشمی، اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں لالچ نہ ہو، لالچ نہ ہو، حوث نہ ہو، اور وہ پیسے پر کہیں بہکیں نہ، پیسے پہ سودا نہ کریں۔ ان کا ذہن یہ بنائیں بیٹا یہ آپ کو میں نے دیے، یہ آپ اپنی جیب خرچی میں سے آپ جو ہے وہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی مدد کر دیں اور آپ جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ جب تو وہ کہے گا ابا جان میں خرچ کروں گا تو میں کیا رکھوں گا؟ تو آپ بتائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ایک دیں گے تو آپ کو 7 ملیں گے۔ وہ اگر اپنا خرچہ بڑھا رہا ہے آپ اس کا خرچہ بڑھاتے ہیں، اس کو لگے کہ میں دیتا جا رہا ہوں اور جیب خالی نہیں ہو رہی ہے، جیب تو بھری کی بھری ہے۔ یہ جو استغنا ہے نا طبیعت کا، یہ اسے مستقبل میں اتنا بڑا انسان بنا دے گا۔ یعنی یہ استغنا دنیا سے بے رغبتی، بے رغبتی، وہ کسی ادارے میں جائے گا، انیق احمد صاحب کرپشن نہیں کرے گا، وہ کسی ادارے میں جائے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو فراڈ نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں لوٹے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کن اصولوں پہ چلتے ہو تو وہ کہے گا کہ ہم کھلانے کے اصولوں پہ چلتے ہیں، ہم دینے کے اصولوں پہ چلتے ہیں، لوٹنے کے اصولوں پہ نہیں چلتے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پہ اپنے گھر کے بچوں کو سکھایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استغنا آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو ہے غلام کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا کہ آپ اپنی جو مشقت محنت ہے اس کو جاری رکھیں اور آپ تسبیح پڑھتی رہیں۔ اور یہ ایک استغنا کی تربیت ہوا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس مال کی کمی ہے تو کیا ہوا، ملازموں کی ریل پیل نہیں ہے تو کیا ہوا، زندگی ایک خوبصورت ہے، اپنے قدموں اپنے سہارے جی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی ہے۔ خود ازواج مطہرات کے لیے آپ سال بھر کا غلہ محفوظ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن جو قناعت کی تعلیم اللہ نے نبی کے گھرانے کو سورہ احزاب میں دی ہے، وہ یہ سکھایا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اور نبی والے ہوتے ہیں اور نبی کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت بڑی۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے کسی نبی اور کسی ولی کو کنجوس بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، سارے نبی دنیا میں سخی ہیں اور سارے ولی دنیا میں عطا کرنے وہ تو والے۔ انبیاء کی بات ہی کچھ اور ہے، لیکن کوئی ایک جو ڈھنگ کا آدمی ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں بھی، وہ کبھی بخیل نہیں ہوتا، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اگر کوئی مرد مومن ہے وہ کیسے، یا مومنہ ہے وہ بخیل کیسے ہو سکتا، یہ اسی تربیت کا یا ہو سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا،
ہمارے گھروں میں بعض اوقات معاشرتی رواج وغیرہ یہ مسائل ان کی وجہ سے بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھا جاتا ہے. بہت پیارا. کیا اس فرق کو دین قبول کرتا ہے؟ دین اس فرق کو نہایت شدت سے رد کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. ایک شخص نے بوسہ دیا اپنے بچے کے چہرے پر، حضور نے پوچھا کہ سارے بچوں کو دیتے ہو؟ سب بچوں کا یہ حق بنتا ہے. کسی نے آ کے کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میں اب یہ اپنے ایک بچے کو گفٹ کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کو کر رہے ہو؟ کہا نہیں. ایک کہا مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ. تو بیٹا ہے یا بیٹی؟ حضور علیہ السلام جس طرح بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پہ بوسہ، ہاتھ پہ بوسہ، اپنی جگہ پہ بیٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ناپسند فرمایا. اس لیے شریعت کا یہ شرعی مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک تو ہوتی ہے وراثت، وہ بعد کا معاملہ ہے، ایک ہوتا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں گفٹ، تحفہ. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو بیٹے اور بیٹی کا حصہ برابر ہے. وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 1000 اس کا اور 500 نہ، برابر ہوگا. تو تمام حقوق کے اندر بیٹی برابر ہے، بلکہ بیٹی کو ترجیح دینی چاہیے، ہونا یہ چاہیے نا. لیکن جیسے کہ اب یہ تو وراثت اور ہبہ یہ تو بات کے احکام ہے نا. ایک بچے کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو بیٹے پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے عام طور پر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بیٹے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی جا رہی ہے لیکن بیٹی کے لیے ضروری نہیں ہوتی. تو کیا یہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا رہا؟ حق مارا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں متوجہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، یہ تم سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں، ان کے دل میں تمہاری عقیدت زیادہ ہے، یہ زیادہ نرم دل ہیں، تو ان کا خیال بھی زیادہ رکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابیات ہیں ان کی تعلیم کا خود انتظام فرمایا. آپ معلم کائنات تھے، آپ نے خود بچیوں کی تعلیم کا. اور آپ دیکھیں نا کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب، ان کی تربیت بچپن سے مولا علی نے اتنی تعلیم والی کی کہ انہیں قرآن کا اس ماحول کی جو تعلیم ہے، قرآن کا مفسرہ بنایا، محدثہ بنایا. اور جب وہ کوفہ میں گئی ہیں انہوں نے اپنا ایک سینٹر بنایا ہے اور باقاعدہ بچیوں کو پڑھایا. یعنی وہ صحابہ کے لیول کی تعلیم. ام المومنین سیدہ عائشہ کو حضور نے کتنی تعلیم دی کہ امت کو 25% دین کا انہوں نے دیا ہے، یعنی صحابہ ان کے شاگرد ہیں. تو بچی تعلیم کے اعتبار سے زیادہ ہر لحاظ سے بیٹے اور بیٹی کو برابر رکھا جائے، یہ عدل کی بات ہے. یہ ہمارا دین تعلیم کرتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ سلسلہ گفتگو کا ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام یہ جاری رہیں گے. کل انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.